والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے مخدوم مکرم حضرت مولانا عثمان صاحب فیصل قاسمی صدر جمعیت علماء ناگل، اس ادارے کے بانی و ناظم میرے عزیز مولانا ابرار صاحب صلی اللہ تعالیٰ، سے تشریف فرما علماء کرام، ائمہ اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء، میں معافی کا خواستگار ہوں کہ وقت میں نہیں حاضر ہو سکا، اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں آپ حضرات کو بہت دیر تک بیٹھنے میں مجبور کیا۔ آپ حضرات کی محبت ہے، ان مدرسے والوں کی محبت ہے کہ میرے آنے تک آپ کو بٹھا رکھا۔ اصل میں مولانا ابرار صاحب ہمارے مدرسے کے طالب علم تھے اور ہمارے وسیع سے بہت قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ان کی صلاحیتوں سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اس سے پہلے اور عقیل صاحب کاماری کے ساتھ کام کرتے تھے، باقی ان کی ہیرا ہے اور اچھا باصلاحیت بچہ ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیوں وجوہات کی بنا پر الگ سے مدرسہ شروع کیا، اور مجھے اس کی اطلاع دیتے ہیں کہ ہم لوگ رحمان کالونی میں 6000 اسکوائر فٹ کی جگہ ہم نے حاصل کی اور وہاں مدرسے کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی، اس واسطے کہ مولانا ابرار صاحب کو ایک باصلاحیت عالم ہے، ان کی صلاحیت پر مجھے پورا اعتماد ہے، اور ان کا پہلا جلسہ ہے یہ مدرسے کا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی پہنچوں، لیکن میں نے معذرت کی کہ میں شاید نہیں آ سکوں گا، لیکن ان کا اتنا اصرار تھا اور اس سے محبت بھرا اصرار تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ اس وقت میرے پاس آئے تھے، میں نے صاف انکار کیا کہ میں نہیں آ سکوں گا، اور اس کے بعد وہ چلے بھی گئے تھے۔ پھر بعد میں مجھے مان خیال آ کہ ایک آدمی اتنا محبت سے بلاتا ہے اور دینی مدرسے کا معاملہ ہے، دینی ادارے کا مسئلہ ہے، تو کیوں نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر مجھے جو سب سے زیادہ بڑی چیز لانے پر مجبور کی، اس مدرسے کا نام ہے، اس مدرسے کا نام ہے ہمارے شیخ المشائخ مجدد ملت حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے مبارک نام کے ساتھ یہ مدرسہ قائم ہوا۔ حضرت حکیم الامت حضرت کا لقب تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بڑے اللہ والے کی نسبت پر کے نام سے مدرسہ شروع ہو رہا ہے تو وہاں جانا چاہیے۔ حضرت کے صدقے میں طفیل میں ہی کچھ باتیں دین کی جو اللہ ذہن میں ڈالے، آپ سے گوشت گزار کروں گا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے۔ حضرت شیخ الہند سے انہوں نے پڑھا بخاری شریف۔ جب میں فراغت پا چکے 5 سال تک دارالعلوم میں تھے، شاید 1295 سے 1301 تک، اس کا سن فراغت 1301 ہے۔ خوشحال گھرانے کے تھے، زمیندار تھے، مالدار تھے، رئیس گھرانے کے تھے، والد بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے اور بہت اللہ والے بھی تھے۔ اور ان کے اصل میں اسٹڈی ایسی، تاریخ ایسی ہے کہ ان کے والد کے بچے نہیں تھے، بچیاں تھیں لیکن اولاد نہیں تھی، اور ہوا ایسا کہ ان کے والد کو خارش ہو گئی۔ خارش اتنی زیادہ شدید تھی کہ اس کا علاج ہی نہیں ہو سک رہا تھا۔ حکیموں سے رجوع ہوئے، ڈاکٹروں کو بتائے، کوئی علاج اس کا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک حکیم نے کہا کہ میں اس کا علاج کروں گا، لیکن آپ کو اس کے عواقب سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم آپ نسل ہو جائیں گے، تم سے اولاد نہیں ہوگی۔ ان کے والد سوچے کہ جان ہے تو جہاں ہے، اگر میں صحت مند ہوں گا تو جو میری مختلف میری بچیاں ہیں، گھر ہے، گھر کے افراد ہیں، انہیں کی خدمت کروں گا، مجھے شاید یہ سوچ کے وہ دوا استعمال کرنے کا ارادہ انہوں نے کیا۔ دوا استعمال کیے، فائدہ ہوا، افاقہ ہوا، خارش ختم ہو گئی، لیکن حکیم نے کہا تھا کہ اس کے بعد تمہیں اولاد نہیں ہوگی۔ اس زمانے میں ایک مجذوب تھے، اللہ والے تھے، شاید حافظ مرتضیٰ صاحب نام تھا ان کا۔ وہ پہنچے کسی طرح سے تھانہ بھون کسی زمانے میں
یہ بہت بڑا قصبہ تھا یہ، اور کسی راجا کے نام سے موسوم تھا، میرے خیال سے راجا بھیم نام تھا اس کا، اس کا تھانہ تھا یہ اس کے علاقے۔ اس کے بعد میں وہ تھانہ بہت مشہور ہو گیا نام، کسی راجا بھیم کا تھانہ تھا یہ۔ وہاں ان کے والد تھے، اپنے بچوں کو لے کر رہتے تھے، ایک مجذوب تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا کہ تمہیں اولاد ہوگی ضرور، اور اس کا نام رکھنا، ایک کا نام اشرف علی، ایک کا نام رکھنا اکبر علی۔ حضرت بہت زیادہ خوش ہوئے، اپنی بیوی کو سنا کہ ایسے سے یہ مجذوب تشریف لائے، انہوں نے ہمیں خوشخبری دی کہ تمہیں اولاد ہوگی، اس کا نام یہ رکھا جائے، ایک کا نام اکبر علی، ایک کا نام اشرف علی۔ پورے گھرانے میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی کہ جب ڈاکٹر سے بولے کہ بھائی آپ قاطع نسل ہے، اب آپ سے اولاد نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر بشارت کو دے رہا اللہ والا، تو یہ بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی پیدائش ہوئی اور یہ خوشیاں منائی گئی، اور نام ان کا ان کے والد نے عبد الغنی رکھا تھا، یہ نام مشہور نہیں ہوا۔ وہ جو بدر میں نام کہا تھا کہ جناب اشرف علی رکھو، اسی نام سے آپ شہرت پا گئے، اور اتنے اونچے ان کا سلسلہ نسب ہے، یہ اپنے دادیال کی جانب سے فاروقی ہیں، حضرت عمر سے ان کا سلسلہ نسب ملتا، اپنے نانیال کی طرف سے یہ حضرت علی کے تک ان کا رشتہ پہنچتا، اس طرح سے علوی ہوئے، دادیال کی طرف سے فاروقی اور نانیال کی طرف سے علوی، نجیب الطرفین، بڑے اللہ والے اور بڑے نیک خاندان میں اللہ نے کے جنم فرمایا، انہیں پیدا کیا۔ ان کے بعد 14 ہی مہینے کے بعد دوسرے صاحبزادے تشریف لائے، جن کا نام اس مجذوب کے کہنے کے مطابق اکبر علی رکھا گیا۔ 2 بیٹے ہو گئے۔ ابھی ماں مشکل سے 4-5 سال اپنے بچوں کو دیکھ سکی تھی کہ ماں کا وصال ہو گیا، حضرت تھانوی کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت تھانوی کے والد اب بچوں کے لیے ماں بھی تھے، باپ بھی تھے، بڑی محبت سے پالا، بڑی محبت سے پرورش کی، اور ایک کو اللہ کے دین کے لیے کے حوالے کر دیا، عربی پڑھا، وہ اشرف علی تھے وہ۔ دوسرے کو انگریزی تعلیم دلائی، وہ میر منشی ہوئے اور بڑے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کی تائی تھی، کہنے لگی کہ تم ایک بچے کو تو عربی پڑھا رہے، ایک کو انگریزی پڑھا رہے، یہ عربی پڑھ کر کیا کرے گا؟ ان کی عورت نے کہا کہ ایک زمانہ ہوا آئے گا کہ جو انگریزی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کے سروں میں آ کے بیٹھیں گے۔ اللہ والے لوگ کے بہت بڑے ان کی نسبت تھی، فاروق خاندان سے تعلق تھا، حضرت عمر کی نسب سے یہ تھے، اس لیے بڑے اتسک سے انہوں نے کہا کہ دین کا علم حاصل کر کے ایک موقع ہوا آئے گا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے خدمت میں آ کے بیٹھیں گے۔ چنانچہ بہرحال دن بیتتے گئے، حضرت تھانوی فرماتے کہ میرے والد نے بڑی محبت سے ہم کو پالا، پرورش کیا، خالص گھی میں روٹیاں بناتے، اپنے بچوں کو کھلاتے، اور کبھی بچے ضد کرتے کہ ہم کو کھانا نہیں کھانا ہے، تو حضرت تھانوی کے والد ان سے کہتے کہ بھائی دیکھو تمہیں بھوک نہیں لگی نا، میرے قریب آؤ، اور نکال کے 1 روپیہ ان کے ہاتھ میں دیتے، کہتے کہ 1 روپیہ لے اب تمہیں بھوک لگیں گی۔ بچے روپیہ پا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ 1 روپیہ کے سکہ اس زمانے میں آج سے 100-125 سال پہلے، 150 سال پہلے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ وہ 1 روپیہ لیتے ہی وہ آمادہ ہوتے تھے کھانا کھانے کے لیے۔ حضرت تھانوی کے والد انہیں کھانا کھلاتے، اپنے پاس رکھتے، اپنے وطن میں ہی انہوں نے ان کو حافظ بنایا، حفظ کرایا، اور دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا۔ 15 سال کی عمر ہونے کے بعد حضرت تھانوی کے والد نے انہیں دارالعلوم دیوبند لے جا کے وہاں تعلیم کے لیے رکھا۔ 5 سال کی مختصر سے مدت میں حضرت تھانوی نے وہ علوم حاصل کیے کہ جس کی نظیر نہ پہلے ملتی نہ بعد میں ملتی۔ بہت علوم عالیہ حاصل کیے، بہت ذہین تھے، حفظ بھی ایسا تھا کہ پانی کی طرح سے قرآن کریم پڑھتے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے کوئی حافظ بالکل حفاظ آگے نماز پڑھا رہا ہو وہ گھبرا جاتا ہو۔ ایک حافظ صاحب سے نابینا کہنے کہ دیکھو میرا بھی اس بہت پکا ہے، حماقت نہیں کرنا، حماقت نہیں بتانا۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ میں تمہیں ضرور ایک آدھ دفعہ تو بھی چکما دوں گا برابر۔ حضرت تھانوی نماز کے لیے آگے، اماموں کے لیے آگے بڑھے اور قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ اللہ جہاں لفظ آیا تو اس کو اتنے زور سے انہوں نے پڑھا، اللہ دیر تک پڑھتے رہے۔ وہ نابینا حافظ صاحب سے انہوں نے سمجھا کہ شاید اب تکبیر تحریمہ کہہ رہی ہے، رکوع میں جائیں گے، رکوع میں چلے گئے۔ حضرت تھانوی فرمان سے قرآن آگے پڑھنا شروع کر دی۔ قرآن کی تلاوت سن کر یہ استاد جو نابینا تھے انہوں نے کہا کہ ارے اس نے واقعی دھوکہ دیا مجھے، ابھی یہ قرآن کی تلاوت کر رہا۔
اٹھ کے قیام میں کھڑے ہو گئے. تو بہت بڑے حافظ قرآن تھے اور بہت بڑا اللہ نے انہیں علم دیا تھا, ایسا علم دیا تھا کہ اللہ نے ان سے ایسا کام لیا کہ وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ ان کے پاس آگے بیٹھے تو اپنی سعادت سمجھتے تھے. خصوصاً علامہ سید سلیمان ندوی, آپ نے نام سنا ہوگا, اپنے وقت کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے خطیب, بڑے مورخ, بڑے انشاء پرداز اور بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے. لیکن جب وہ حضرت تھانوی کی خدمت میں آئے, کہنے کہ مجھے آج معلوم ہوا کہ علم کس کو بولتے. علامہ سلیمان ندوی ان کی خطبات میں مدراس پڑھی, آپ مدراس تشریف لائے تھے, بلایا گیا تھا ان کو سیرت کے عنوان پہ بات کرنے کے لیے. 8 دن قیام تھا, 8 دن میں انہوں نے 8 خطبے دی سیرت کے عنوان سے. ایسے خطبات دیے کہ وہ کتاب کی شکل میں بنے ہوئے ہیں. آج بھی بڑے بڑے علماء اور سر سنتے ان کے خطبات کو پڑھ کر, بڑے عالم تھے. لیکن جب حضرت تھانوی کی خدمت میں پہنچے, فرمایا کہ مجھے آج ایسا لگا کہ علم کس کو بولتے. مولانا عبد الماجد دریا آبادی وہ وقت کے بڑے عالم تھے, پہلے ملحد تھے, دہلیہ تھے, لیکن علم ایسا تھا کہ انگریزی زبان ان کے گھٹنے میں ہو رہی تھی. انگریزی زبان, انگریزی کے ماہر, عربی کے ماہر, فارسی کے ماہر, اردو میں بڑے انشاء پرداز اور بہت بڑے مدبر, بہت بڑے دانشور لوگ. ان سے ان کے نام سن کر ہی حیرت رہتے تھے کہ مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی آنے والے ہیں, بہت بڑے عالم دین تھے. لیکن مولانا عبد الماجد دریا آبادی بھی ایک وقت وہ آیا کہ حضرت تھانوی کی خدمت میں پہنچے. عرض کیا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بیعت ہو جاؤں. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ تم تو بہت بڑے عالم ہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم دوسری اور کسی جگہ جاؤ, وہاں تم بیعت ہو جاؤ. حضرت تھانوی نے کثرت نفسی کا اظہار کیا اور حضرت مدنی کے پاس بھیجا. حضرت مدنی شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ رحمہ بھی اس زمانے کے بڑے عالم تھے. اور عبد الماجد صاحب دریا آبادی ان کے پاس گئے, لیکن حضرت مدنی نے کہا کہ تم غلط ٹھکانے پہ آ گئے, میں تمہارے ساتھ چلوں گا. حضرت تھانوی کے پاس جائیں گے, ہم جا کے ان سے درخواست کریں گے تو مجھ سے بیعت ہو جاؤ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو وقت کے بڑے بڑے علماء تھے, چاہے مولانا سلیمان ندوی ہو یا مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہو یا مفتی شفیع صاحب ہو یا حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب علیہ رحمہ ہو, یہ سارے اکابر حضرت تھانوی سے منسلک سے واپس آتے. بہت بڑا علم پایا تھا. جس عنوان پر قلم اٹھاتے صفحات کی صفحات لکھ لیتے تھے. بحث زبر لکھی عورتوں کے لیے ایک نایاب تصریف ہے, اس سے بھی فائدہ اٹھاتے, علماء فائدہ اٹھاتے. اور عورتوں کے لیے تو انہوں نے لکھی بحث زبر, وہ کتاب کی پڑھی آپ ایک پورا عالم بن جاتا خالی بحث زبر پڑھنے سے. بہت تھانے میں لکھی ہوئی ہے. تفسیر لکھنا شروع کی تو قرآن ترجمہ لکھ دیا بیان القرآن کے نام سے. کتابیں لکھنی شروع کی تو 1000 کتابیں تصنیف کر دی. اتنی کتابیں لکھی, 1000 کتابیں. علماء دیوبند کی تاریخ میں کسی عالم نے اتنی کتابیں نہیں لکھی جس نے حضرت تھانوی نے لکھی. بڑے حکیم تھے اور نفاس تھے, وقت کے بڑے لفظ شناس تھے. وہ ہر ایک کو بہت اچھے انداز میں اس کو ان کی اصلاح فرما کرتے تھے, اس لیے حکیم الامت کہلائے. تو میں صرف حضرت کے نام پر ہی یہاں حاضر ہو گیا. میں نے چلو مدرسہ ایک بہت بڑے اللہ کے نام سے بتا ہے, حکیم الامت کے نام سے, اس مدرسے میں ضرور چلا جانا چاہیے. ہو سکتا ہے حضرت کے نام کی نسبت سے اللہ پاک اس مدرسے کو ترقی دے دے. مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اصولی آدمی بھی تھے. میں بتاؤں مولانا ابرار صاحب کو کہ بہت اصولی آدمی تھے. وہ کہتے تھے کہ مدرسہ چلانا ہمارے پر فرض نہیں ہے, اللہ نے وسعت دیا, لوگ متوجہ ہوئے, لوگوں نے مدد کی تو اس کو جاری رکھو. اور اگر مدرسے میں پیسے نہیں ہے تو مدرسے کو فوراً لاکھ لگا دو, چلتے رہو. ہمارے کو مدرسے چلانا فرض ہے. قوم چاہتی اگر یہ ہمارے بچے عالم بنے, حافظ بنے اور دیندار بنے, ان کی خواہش ہے تو تم خدمت کرو. اب عوام کی خواہش نہیں ہے تو مجبور مت کرو کسی کو. اور حضرت تھانوی کا یہ اصول تھا, وہ جنتا بھی بہت زیادہ بوجھ لیتے تھے. وہ بشاشت کے ساتھ جو دیا اس کا بھلا, جو نہ دیا اس کا بھلا, کسی کو مجبور نہیں کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمہ کو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ والی بھوپال نے 1 لاکھ روپے دور بڑھا کے دی. 1 لاکھ روپے کا قیمت دیا. والی بھوپال نے لا کے حضرت تھانوی کی خدمت میں پیش کیا. کہنا کہ حضرت آپ اس کو لیجیے, قبول فرمائیے اور آپ کے اختیار ہے, جہاں چاہتے وہاں خرچ کیجیے. حضرت تھانوی فرمایا مجھے ضرورت ہے اس کی, میں بالکل نہیں لوں گا. اس نے کہا کہ یار تمہیں کو ایسا آدمی ملے گا جو 1 لاکھ روپے تم کو دے. حضرت تھانوی فرمایا کہ تمہیں بھی کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو 1 لاکھ کو ٹھکرا دے.
ये बड़ी दिलमर्जी की बात है ना भाई। 1 लाख रुपए आज से 150 साल पहले उसकी क्या कीमत है, आप अंदाजा लगाइए। वाली भोपाल, नवाब भोपाल का बहुत ही मिठाई, उसके दिल में क्या एजाज होगा, क्या अकीदत होगी, कितने अकीदत से पेश हुआ। जनाब 1 लाख रुपए आप कबूल कर लीजिए, आप जहाँ चाहते इसको खर्च करो। मैं आपके खर्च करने में भी आपको मैं पाबंद नहीं करूंगा, आप जहाँ चाहते खर्च कीजिए। बस थाने फरमाए में मुझे जरूरत नहीं है, मैं कहाँ जाके अल्लाह पर जवाब दूँ उसका। 1 लाख रुपए आप मुझे देंगे, मैं खर्च करूंगा, इसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा, मुझे इससे जरूरत नहीं है। तो भोपाल के नवाब इतना कहने लगा कि मौलवी साहब, तुम 1 लाख की रकम को ठुकराते हो, तुम्हें कौन 1 लाख रुपए ला के देंगे। हज़रत थाने फरमाया कि मेरा मामला ऐसा है कि तुम भी ये बात लिख के जाओ कि एक आदमी ने 1 लाख रुपए ठुकरा दिया। बड़े इस्तेगना था उनका, बहुत इस्तेगना के साथ रहते थे और घर के मालदार भी थे, बहुत बड़ी जमीन जायदाद के मालिक थे, बड़े से मुतासिर नहीं होते थे और माहिए विराट थे और मुहियो सुन्ना थे और बड़े अकाबिर हसद से वाबस्ता थे। दारुल के 60 साल तक मोहतरम रहे, वो हज़रत थानवी से गए थे। हज़रत मुफ्ती शफी साहब जब आज़ादी के बाद इस मुल्क को छोड़कर पड़ोस मुल्क चले गए, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में उन्हें मुफ्ती आजम पाकिस्तान बना गया, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मुफ्ती आजम पाकिस्तान। अब उनके साहबजादे थे उस्मानी, वो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, वो भी हज़रत थानवी से बैठ थे, उनके मुरीद थे, इस्लाह के लिए आते थे और हज़रत थानवी के पास पड़े रहते थे। एक दफा ऐसा हुआ, हज़रत मदनी अलैहि रहमा घर से हज़रत मदनी को, हज़रत थानवी को उनकी सियासी सोच में फर्क था। हज़रत मदनी पाकिस्तान के कायल नहीं थे, मुल्क के तकसीम के, मुल्क के बंटवारे के कायल नहीं थे। हज़रत थानवी फरमाते थे एक अगर मुस्लिम मुल्क बना तो बनने तो बहुत अच्छी बात है। दोनों में सियासी नजरियात में फर्क था। इसी फर्क के चलते हुए भी मदनी अलैहि रहमान एक दफा थाने में खिदमत में पहुंचे ताकि कुछ इस्तेमाल मैं भी करूँ। बड़े अल्लाह वाले थे। मदनी पहुंचे, रात के वक्त था, रात के 3 बज रहे थे। 3 बजे किसको जगाएं? हजरत तो बड़े उसूल आदमी थे, आने वाले से पूछते थे कब कहाँ से आ रहे हो, कब तक रहोगे, क्या खाओगे, कब जाना है, क्या तुम्हारा बायोडाटा है, तफसील पूरी पूछ रहे थे। हजरत मदनी वाकिफ थे कि मिजाज ऐसा है। रात में 3 बजे पहुंचे। अब 3 बजे पहुंचने बाद कौन किसको जगाएगा? हालांकि हजरत थानवी अलैहि रहमान तहज्जुद की नमाज के लिए अपनी खानकाह में तशरीफ लाते थे, अपने मस्जिद में आते थे और वहाँ नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, मुरीदीन को जगाते, सब इस्लाह फरमाते, तभी से नेक काम शुरू हो जाता था। लेकिन हजरत मदनी तशरीफ लाए, 3 बज रहे थे, सर्दी का मौसम था, आके जिस रास्ते से हजरत थानवी गुजरते वहाँ आके लेट गए, जमीन पे अपना बिस्तर बिछाया लेट गए। हजरत थानवी हंसे मामूल घर से निकले और तेज कदमों के साथ अपने खानका में चले गए, लेकिन ही कौन सोना बाबू ख्याल नहीं किया। जब हजरत थानवी पहुंच गए, हजरत मदनी को बेदार होकर देखा कि हजरत थानवी जा चुके, तो फौरन उठे, अपना बिस्तर बांधा और जाके खानका में वुजू करके सफ में बैठ गए। फजर की नमाज के बाद मालूम हुआ कि हजरत मदनी तशरीफ लाए, तो हजरत थानवी को बहुत अफसोस हुआ। हजरत थानवी को आपने मुझे क्यों नहीं कहा, आप पिछले रात को तशरीफ लाए और बाहर आप लेट गए, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। और मदनी फरमाया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चूंकि बेवक्त आया था, आप उसूली आदमी है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि आपको जगाऊं और आपके मामूला में फर्क लेकर आऊँ। हजरत मदनी को फिर फजर के बाद हजरत ने बहुत ज़्यादा अपने सीने से लगाया और बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, अपने साथ बिठाया, नाश्ता करवाया। जब 10 बजा चाहते थे दिन के, हजरत खालिद ने फरमाया कि हजरत आप तुमको 10 बज रहे, मेरा मामूल ये है कि मैं 10 बजे तो थोड़ा सा निकल लेता हूँ, मेरा जी नहीं चाह रहा कि मैं आपको छोड़ के जाऊँ और लिखते बैठूँ, लेकिन मेरा मामूल है, मैंने जिंदगी का मामूल बनाया कि मुझे 10 बजे बैठने को लिखना है, मुझे लिखने का आस्ते मेरा नहीं खा रहा। तो मदनी ने फरमाया कि बिल्कुल आप बदूम जाइए। हजरत खालिद तशरीफ ले गए, मुश्किल से 5 मिनट बैठा, वो थोड़े से सफा दिखे, फौरन बाद वापस आ गए। तो मदनी ने फरमाया क्या बात है, क्यों आ गए? खालिद ने फरमाया हजरत आपके मनसब और आपकी जलाल शान और आपके उलूए मर्तबत मुझे इस बात में मजबूर किया कि मैं अपने मामूलात को छोड़कर आपकी खिदमत में आ जाऊँ, लेकिन चूँकि मेरा मामूल बना हुआ था इसलिए मैंने उससे आपकी बातें रखा, तो 5 मिनट बैठ के लिखा, उसके फौरन बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो गया।
वो अकाबिर थे, वो हज़रत थानवी के नाम पे मदरसा है हमारा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक उस नाम की निस्बत से, उस नाम की बरकत से अल्लाह चिल्लाना को इतना चमकाए, इतना चमकाए, इतना इससे खैर का काम अल्लाह पाक ले, इसके हम तस्वुर भी नहीं कर सकते।